آج کا میرا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب بانی دارالعلوم دیوبند، جن کا انتقال 1879 میں ہوا، اور ان کی بہت مشہور کتاب اس موضوع پر تحذیر الناس سے چند اقتباسات۔ الناس میں ختم نبوت کے متعلق اپنا عقیدہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہونا اس معنی میں کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے، یعنی پورے انبیاء کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ مگر اہل فہم، یعنی جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو ان کو عقل ہے، پر یہ روشن ہوگا، یعنی ان کو معلوم ہوگا کہ تقدم و تأخر، یعنی کوئی پہلے آئے کوئی آخر آئے، زمانے میں آئے، بالذات کچھ فضیلت نہیں، یعنی کوئی پہلے آئے کوئی آخر آئے، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل یعنی آخر میں آنے کا کوئی یہ نہیں ہے، اٹ از ناٹ سو امپورٹنٹ، مگر اصل چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی ہیں، اور آپ کی نبیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور دیگر انبیاء کی عرضی ہے، یعنی ان لوگوں کو یعنی سابق میں جتنے بھی 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نبوت ملی۔ 17 پر فرماتے ہیں بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی پر جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور رہتا ہے، بلکہ یعنی ایسا ہے جملہ، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو، سنیے پھر سے، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو، یعنی نبی کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو، جب بھی آپ کے خاتم ہونا بدستور رہتا ہے، اور فرماتے ہیں اسی طرح اگر فرض کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس زمین پر یا کسی اور زمین یا آسمان میں بھی کوئی نبی ہو، تو وہ بھی اس وصف نبیت، یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھارٹی ہے میں آپ کا محتاج ہوگا۔ اور پھر صفحے نمبر 34 میں لکھا ہے اگر آپ کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمد میں کوئی فرق نہ آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سنیے پھر سے اس جملہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، صفحہ نمبر 34 پر ہے کہ اگر آپ کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمد میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ وسلم کے نبی الانبیاء ہونے کا عقیدہ ابن عربی جو 1240 عیسوی میں مرا، قاسم نانوتوی جن کا انتقال 1879 میں ہوا، اور کافر مرزا قادیانی جس کا انتقال 1908 میں ہوا، کہ ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی ہیں، آپ کی نبوت ذاتی ہے اور دیگر انبیاء کی عرضی ہے، یعنی ان کو جو بھی نبوت ملی ہے وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے۔ احمد صاحب عثمانی نے قرآن مجید کے حاشیے پر سورہ احزاب کی آیت 40 کی شرح میں یہ لکھا ہے فرماتے ہیں بلکہ بعض محققین کے نزدیک تو انبیاء سابق اپنے اپنے عہد میں بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی اکرم کی روحانیت عظمیٰ ہی سے مستفید ہوتے تھے، یعنی ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، مستفید، جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں۔ صاحب فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پر کی شرح میں
کہ بلکہ بعض محققین کے نزدیک تو انبیاء سابقین بھی اپنے اپنے عہد میں بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت عظمیٰ ہی سے مستفید ہوتے تھے، جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں، حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا، اور جس طرح روشنی کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی پر ختم ہو جاتا ہے۔ بدی لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ رتبی یعنی اسٹیٹس اور زمانی یعنی ٹائم کے لحاظ سے بھی آپ خاتم النبیین ہیں، اور جن کو نبوت ملی یعنی جن انبیاء کو بھی نبوت ملی ہے، آپ ہی کی مہر یعنی اسٹیمپ یا اتھارٹی سے ملی ہے۔